لیکن میرا وعدہ ہے میں بھی کچھ جملے پڑھوں گا، کوئی آنکھ ایسے نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ آئیں۔ مولا حسین نے کہا واپس چلو، گھر جانا ہے، اور ایک مرتبہ کہا بہن ہمیں کربلا جانا ہے۔ عباس میں آپ کو فہرست بنائے دیتا ہوں، آپ سب مردوں اور خواتین کو بتا دیجئے گا کس کس کا نام ہے، وہ تیار رہے، ہم 28 رجب کو کوچ کر جائیں گے۔ مولا ودا کرنے گئے 28 رجب کی صبح، کہاں؟ روضہ رسول پہ، اور ایک مرتبہ بلند آواز سے رو کے کہنے لگے یا جدہ، نانا آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہی، نانا میں کربلا جا رہا ہوں۔ الوقائع والحوادث میں ہے، مولا خود فرماتے ہیں کہ میں روتے روتے غش کر گیا، جیسی قبر پہ گرا نانا کی، میرے نانا قبر سے اٹھے، اور جب میں چھوٹا سا تھا اور نانا مجھے گلے لگاتے تھے نا، بالکل ویسے ہی میرے نانا نے مجھے گلے لگایا، اور رو کے کہنے لگے حبیبی یا حسین، اے میرے محبوب، اے میرے لخت جگر، میری جان، اے حسین کیا بات ہے؟ کہا نانا میں کربلا جا رہا ہوں۔ کہا نانا میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، کا مشیت تو یہی ہے حسین کہ آپ شہادت دیں گے۔ نانا میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کا مشیت یہی ہے کہ وہ قربانیاں دیں گے، شہادتیں دیں گے۔ میں تو دیکھیے گا نانا میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ حبیب خدا کے آنسو بہنے لگے ہوں گے۔ فرمایا ان اللہ شاء یراہن سبایا، اے حسین مشیت تو یہ ہے آپ کی بہنیں قیدی بنائی جائیں گی۔ وہ حسین جنہوں نے عباس کے بازو قلم ہونا برداشت کر لیا، علی اکبر کے سینے میں برچھی برداشت، علی اصغر کے کان میں تیر برداشت، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے برداشت، اپنا سر دینا برداشت، لیکن جیسے ہی بہنوں کا نام آیا مولا رونے لگے، نانا زینب قیدی بنے مجھے برداشت نہیں۔ میرے بھائی، میرے بچے، میں دیکھ رہا ہوں چہرے کا پرسہ دے رہے ہیں، بس بھائی رہنے دو مصاحب، یہ پڑھوں مکمل کر دوں۔ آخری جملے اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا۔ جناب سید الشہداء نانا کے روضے سے اٹھے، کہاں گئے؟ ماں کی قبر مطہر پہ۔ جب آئے نا، آپ جانتے ہیں نا جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے، جناب سید الشہداء قبر جناب سیدہ سے لپٹے اور قبر سے لپٹ کے کہنے لگے اماں آپ کا حسین جا رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا حسین آپ تنہا نہیں جا رہے، میرے لال میں ہر جگہ ساتھ جاؤں گی، شب عاشور میں مقتل کو بالوں سے صاف کروں گے، حسین جب آپ زلجنہ سے گریں گے میں برقع پھیلا دوں گے، اے حسین میں اپنے برقعے کا دامن آپ کے سر کے نیچے رکھوں گے، اے حسین جب شمر خنجر چلائے گا میں اپنی انگلیاں گردن پہ رکھوں گی، اے حسین میں شمر سے کہوں گی او شمر میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ بس بھائی زحمت تمام کر رہا ہوں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء اٹھے، ماں کی قبر سے گھر آئے، عباس سب کو بتا دیا؟ جی مولا میں نے بتا دیا، سب کے نام تھے نا فہرست میں، کون کون جائے گا؟ بیویاں برقعے لینے لگیں۔ راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین اپنے گھر کے باہر مسند بچھا کے بیٹھ گئے، اور ایک مرتبہ جناب عباس ناقہ لاتے، اونٹنیوں کو لاتے بٹھاتے، ان پہ عماریاں سجا رکھی ہیں، علی کی بیٹیاں پہلی دفعہ اتنے لمبے سفر پہ جا رہی ہیں، جناب محمد عماری کا پردہ کھولیں۔ ایک مرتبہ آواز آئی حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہیں، جناب عباس نے آواز دی اون محمد گھٹنے زمین پہ رکھے۔ ایک مرتبہ آواز دی قاسم عماری کا پردہ ہٹائیں، عبداللہ ماں کا بازو پکڑیں۔ ایک مرتبہ راوی نے آواز دی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں، بس جناب عباس نے آواز دی علی اکبر پھپھی کا بازو پکڑے، قاسم گھٹنا زمین پہ رکھیں۔ مولا عباس آگے بڑھے، عماری کا پردہ ہٹایا، جناب ام کلثوم کو ناقہ پہ سوار کرا دیا۔ اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ۔ راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہوئے، آگے بڑھے،
عماری کا پردہ کھولا، علی اکبر نے گھٹنا زمین پہ رکھا، عباس نے بازو پکڑا، جناب زینب نے آواز دی عباس رک جائیے، میرے بیٹے علی اکبر، میرے لال پیچھے ہٹ جائیے، کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے۔ جب سب کو منع کر دیا، مولا حسین نے پوچھا بہن پھر کون سوار کرائے؟ اب سارے پریشان کھڑے ہیں جوانان بنی ہاشم، علی کی بیٹی زینب کبریٰ کو ناقہ پہ کون سوار کرائے؟ جناب زینب نے رو کے کہا بھیا اسے بلائیے جو 11 محرم کو میرا بازو پکڑے گا۔ مولا حسین نے آواز دی میرا سجاد بیٹا علی ابن حسین زین العابدین پھپھی کو سہارا دو۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ 28 رجب کو مولا سجاد نے پھپھی کا بازو پکڑا، ناقہ پہ سوار کرا دیا، لیکن جب 11 محرم کا دن نکلا جناب زینب نے ایک ایک بی بی کو سہارا دے کے سوار کرایا، یہاں تک کہ ماں کی کنیز حضرت فضہ کو سہارا دیا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد کو دیکھا، کیا دیکھا؟ گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں۔ کسی امام نے زنجیریں سنبھالی، آگے بڑھے، جناب زینب نے فرات کا رخ کیا، رو کے کہا عباس ذرا دیکھو سجاد کتنا غریب ہے۔